السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ محترم بھائیو، آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے۔ پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت سونپنے کا جو ذکر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ کیا، وہ تذکرہ چل رہا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو افضلیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ فرشتوں کے اوپر ثابت کرنے پہ اللہ رب العزت قادر ہے، اور اللہ نے اس کی فضیلت ثابت کی ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قالا، کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو ان کو، باسمائہم، ساتھ ان ناموں کے، فلما، پس جب، انباءہم، خبر دی ان کو، باسمائہم، ساتھ ان ناموں کے، قالا، کہا اللہ نے، علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں کہتا تھا تمہارے لیے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو ہو تم، تکتمون، تم چھپاتے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکہ، فرشتوں کے لیے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا، مگر ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا، واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے جب یہ بات کی، تذکرہ کیا، تو فرشتوں کو چونکہ جتنا علم تھا اس کے مطابق وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، تو انسان کو پیدا کرے گا، زمین کے اندر وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو اللہ نے کہا، پہلے فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو ان کو پیدا کرے گا، اس کو، انسان کو، تو تیری تسبیح کے لیے تو ہم کافی ہیں، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں تیری حمد تعریف کے ساتھ، اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام جو ہیں وہ سکھا دیے، اور زمین کے متعلق جو چیزیں تھیں ان کا علم دے دیا، اور پھر ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا کہ فرشتوں، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے عاجز آ گئے، تو فرشتوں کہنے لگے، قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی ہمیں علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی حکمت بھی تیرے پاس ہے اور کل علم جو ہے وہ بھی تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ نے ان کو مزید ان کی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ آدم تم سے افضل ہیں، پھر آدم علیہ السلام کو کہا اللہ نے، کالا، کہا اللہ نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، خبر دو ان کو، یعنی فرشتوں کو، باسمائہم، ساتھ ان ناموں کے، فلما، پس جب، انباءہم، خبر دی ان کو، باسمائہم، ساتھ ان ناموں کے، قالا، کہا اللہ رب العزت نے، علم اقل لکم، کیا نہیں میں کہتا تھا تمہارے لیے، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض،
پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی. یعنی جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب تم بتاؤ، پہلے فرشتوں سے کہا کہ چلو اگر تم اتنا ہی کہتے ہو کہ میں انسان کو کیوں بنانے لگا ہوں تو پھر زمین کی چیزوں کے نام بتاؤ. تو وہ عاجز آگے فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک کہ اللہ تو پاک ہے، تو ہی جانتا ہے، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے. پھر اللہ نے چونکہ آدم علیہ السلام کو سارے نام بتائے تھے زمین کے متعلق، چیزوں کے متعلق، کیونکہ خلافت دینی تھی آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام نے پھر وہ نام جو ہیں وہ سارے بتا دیے. تو پھر اللہ نے کہا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا پہلے کہ میں جانتا ہوں پوشیدہ باتوں کو، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو ہو تم چھپاتے. یعنی جو ظاہری باتیں ہیں تمہارے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تمہارے نفسوں کے اندر ہیں جو تم بیان نہیں کی وہ بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ ہر مکمل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ نے یہاں پر اب ایک فضیلت اللہ نے یہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے اوپر ثابت کی کہ آدم علیہ السلام علم میں ان سے بڑے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم ہے. اب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت ثابت کرنے لگے. کیا وہ فضیلت کون سی ہے؟ وہ یہ فضیلت ہے وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کے لیے اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کو افضل قرار دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم اب سجدہ کرو. کس کو؟ آدم کو. فَسَجَدُوا پس سجدہ کیا انہوں نے. اب یہاں پر سجدہ جو ہے یہ تعظیمی سجدہ جو تھا وہ پہلی قوموں کے اندر جائز تھا. یہ سجدہ اللہ نے کروایا فرشتوں کو آدم کی افضلیت فضیلت بڑھانے کے لیے. پہلی قوموں کے اندر تعظیمی سجدے کو جائز قرار دیا گیا تھا، پہلی امتوں میں، جو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہنے لگے کہ ہم نے وہاں پر شام کے اندر دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کو، جو سردار ہیں یا بادشاہ، ان کو سجدہ کرتے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ آپ کو سجدہ کروں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا میں حکم دیتا تو وہ میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کے لیے سجدہ کرے. لیکن ہماری شریعت میں، شریعت محمد میں، اللہ کے علاوہ کسی قسم کا کسی ذات کو سجدہ حرام ہے، نہ تعظیمی اور نہ دوسرا سجدہ. کوئی کسی قسم کا سجدہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ حرام ہے. تو یہ سجدہ اگر کروایا گیا فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو تو وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ان پر، برتری ان پر ظاہر کروانا تھی. اب اللہ نے کہا فسجدوا، اللہ فرماتے ہیں فسجدوا پھر انہوں نے سجدہ کیا. جب اللہ نے حکم دیا نا اسجدوا، یہ حکمیہ صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے. فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. تکبر کیا تھا ابلیس کا؟ ابلیس کا تکبر یہ تھا کہ یہ تم نے جو انسان پیدا کیا ہے یہ خاک سے پیدا کیا، مٹی سے اس کو بنایا ہے. اور ابلیس چونکہ جو وہ جنات میں سے تھا تو وہ کہتا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں ان سے افضل ہوں. یہ اس کا تکبر تھا. تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا پھر وہ کافروں میں سے، یعنی کفر کرنے والوں میں سے. اس سے پہلے ابلیس جو تھا وہ اللہ کا اتنا عبادت گزار تھا کہ تمام فرشتوں کا سردار تھا وہ، لیکن چونکہ اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، حکم عدولی کی اور تکبر کیا، انکار کیا، جس وجہ سے پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے ہر حکم کو منوان تسلیم کرنا چاہیے اور کسی بھی حکم پر جو ہے وہ چون و چرا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی اپنی رائے قائم کرنی چاہیے. اللہ کا جیسے حکم ہو اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.